اکثر لوگ جو اپنی زندگی میں ڈسسیٹسفائیڈ لائف کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے اور ہمیں جو ہے اس زندگی سے بڑی وحشت آتی ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، لیکن ایک جو ریزن ہے کہ جو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے، دل کے اندر تنگی ہوتی ہے، حالات تنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے اس چیز کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں اتنی عقل آ جائے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ جب ہم اپنی زندگیوں کے اصول قرآن سے لیں گے تو تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ ایک آیت ان اٹ سیلف ایک کافی ڈیٹیل میں اس میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف بہت ہی چھوٹی سی آیت کے اندر وہ ایک زندگی کا ایک بہت بڑا اصول بتایا کہ جو انسان بھی اس اصول کو سمجھ جائے گا اور اپنے آپ کو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بہترین کر دے گا. اور جو اس کے اگینسٹ چلا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پہلی چیز کیا فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا ذکر کا، ہمارے یہاں چونکہ ذکر کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں ذکر سے مراد یہ ہے کہ تسبیحات پڑھتا رہے گا، کہ مطلب جو بھی مجھے ذکر کا مطلب ہے کہ جو میری تسبیحات نہیں کرے گا. جو لفظ ذکر ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ذکر کا مطلب یہ اس میں تسبیحات بھی ہیں، یعنی اللہ کو اچھے ناموں سے پکارنا، تسبیحات کرنا. اس ذکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا بھی ہے، ذکر میں نماز بھی ہے، ذکر کے اندر قرآن بھی ہے، کیونکہ قرآن اٹ سیلف ایک ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن اٹ سیلف بھی ذکر ہے اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ بھی ذکر ہے. اگر یوں کہا جائے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے لے کے، چاہے اللہ کو دل میں یاد کرنا ہو، چاہے اللہ کو زبان سے یاد کرنا ہو، چاہے اللہ کا تذکرہ کرنا ہو، چاہے اللہ کی بات کرنی ہو، چاہے نماز پڑھنی ہو، چاہے قرآن پڑھنا ہو، اور پھر قرآن کو پڑھ کے قرآن سے زندگی گزارنے کے اصول لینے ہو، اللہ کی اطاعت کرنی ہو، یہ سب ذکر میں آتا ہے. اور اگر اس کو بالکل اور آسان الفاظ میں کہا جائے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ جو کوئی بھی مجھے چھوڑ دے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو اپنی زندگی میں رکھنا، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کے رب ہونے کا احساس، اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونے کا احساس، اور اس احساس کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں نے اللہ کی اطاعت کی ہو، میں نے اللہ کے حقوق ادا کیے ہوں، میں نے بندوں کے حقوق ادا کیے ہوں، میں نے حلال طریقے سے زندگی گزاری ہو، میں ہر قسم کے حرام سے بچا ہوں، میں ہر وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہوتا تھا، میں ہر اس چیز سے دور رہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دیٹ از دا ہول کانسیپٹ آف ذکر. تو جو انسان بھی اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، یعنی اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارے گا، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اور جو اس کو چھوڑ دے گا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب دوسرا لفظ اس میں کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب جب بھی ہم معیشت کی بات کرتے ہیں نا تو خبرنامے میں سنتے ہیں اور بہت ساری جگہ پہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو جب بھی معیشت کا ذکر آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اکانومی، فلاں ملک کی معیشت خراب ہو گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. لیکن معیشت کا کانسیپٹ بھی کیا ہے؟ ایک انڈیویجول کے لیے کیا ہے معیشت سے مراد کیا ہے کہ ایک انسان کے لیے ہر وہ چیز جو اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہے وہ سب معیشت کے اندر شامل ہے. اور اس کے اندر اسلامک پرسپیکٹو سے ہمارے لیے ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں چیزیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں. مثلا کہ جو انسان ہم لوگ جب لائف گزارتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو بھی اسباب چاہیے ہیں، ہمیں مال چاہیے ہے، ہمیں پانی چاہیے ہے، ہمیں کھانا چاہیے ہے، اولاد چاہیے ہے، شادی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے گھر چاہیے ہے، سواری چاہیے، سب اسباب زندگی ہیں.
تو ایک تو ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایکسٹرنل ہیں. اور پھر ایک وہ چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر کی دنیا ہوتی ہے. ہمیں سکون چاہیے ہے، ہمیں خوشی چاہیے ہے، ہمیں اطمینان چاہیے ہے، ہمیں خوف سے نجات چاہیے ہے، ہمیں دل کے اندر ایک وسعت چاہیے ہے. یہ سب کیا چیزیں؟ اندر کی چیزیں ہیں. تو یہ معیشت جو ہے یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں چیزوں کو ملا کے بنتی ہے. بہت سارے آپ کو ایسے کیسز ملیں گے جہاں پہ ایکسٹرنلی جس کی ہم نے بات کی وہ آپ کو بالکل زبردست ملیں گے کہ ایک انسان ہے، اس کی جاب بھی اچھی ہے، اس کا بزنس چل رہا ہے وہ اچھا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی اچھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اس کے پاس اگلے 5 سال کے جو ہے وہ سیونگز بھی ہیں، اس کی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹس بھی ہیں، اس کی شادی بھی ہوئی ہے، اس کی اولاد بھی ہے. ایوری تھنگ آن دا فیس آف اٹ لکس ایبسلیوٹلی فائن. کہ یار تو زبردست بندہ ہے، اس کے پاس تو ہر دنیا کی نعمت ہے. لیکن اس سے کبھی آپ بات کریں تو اس کی اندر کی زندگی اتنی تباہ ہوئی ہوگی کہ وہ اس کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل بے معنی ہوں گی، کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اس کو گاڑی کے اندر انٹرسٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ گاڑی ہے بس ہے، گھر کے اندر ہے تو گھر ہے تو ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اندر کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے نا تو باہر کی دنیا ویسے ہی بری لگنے لگتی ہے. چاہے دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، آپ کبھی بھی ان نعمتوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اور ہم یہ ساری چیزیں جو ایکسٹرنل ہیں اس کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم یہ سب چیزیں کیوں اپنے اندر بہترین رکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں گاڑی بہترین کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ ہمیں گھر اچھا کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں ایک اچھے علاقے میں رہنا کیوں پسند ہے؟ ہمیں اچھی جاب کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ چیز سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ سب اچھا ہوگا تو اس کی وجہ سے میری زندگی اچھی ہوگی. اور جب یہ سب مل جاتے اور زندگی اچھی نہیں ہوتی تو انسان اور کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں نے زندگی کے 20 سال لگائے، دن رات محنت کی یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سب کچھ جب مجھے مل گیا تو ملنے کے بعد بھی جو 20 سال پہلے جو میری بے چینی تھی دل کی آج بھی وہی ہے. دین ویئر از دا پرابلم؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں کدھر غلط ہوا؟ ویئر ڈڈ آئی گو رانگ؟ کیا ایسی مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے سارا کچھ حاصل کر لیا لیکن میری سچویشن ویسی کی ویسی ہے؟ بلکہ کچھ سچویشنز کے اندر تو وہ چیز ورس ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب نہیں تھا تب زیادہ سکون تھا، اور جب زیادہ آ گیا تو بے سکونی بڑھ گئی. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی محتاج ہے. یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھ کے زندگی گزاریں گے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نعمتوں سے وہ فائدہ بھی عطا فرمائے گا جن کے ذریعے سے ہم اپنے دل کا سکون حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ وہ نعمتیں مل گئی لیکن زحمت کی شکل میں ہوگی، دل کا سکون حاصل نہیں ہوگا. تو پہلی جو چیز ہمیں فاؤنڈیشن ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ایکسٹرنلی یہ ساری چیزیں بہت آؤٹ سٹینڈنگ نہیں بھی ہیں، اگر جاب بہت اچھی نہیں بھی ہے، گاڑی بہت اچھی نہیں بھی ہے، گھر بہت اچھی جگہ پہ نہیں بھی ہے، اور آپ کسی بہت اعلیٰ قسم کے علاقے میں نہیں رہ رہے، لیکن اگر اللہ کی پہچان ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی بڑائی دل میں ہے، اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نمازیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لوگوں کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں، رزق حلال آپ کما رہے ہیں، اور اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تھوڑے اسباب میں بھی بہت زیادہ سیٹسفیکشن عطا فرمائے گا. اور اگر اس کا ریورس ہے کہ اللہ کی اطاعت زندگی میں نہیں ہے، قرآن زندگی میں نہیں ہے، نماز زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس زندگی میں نہیں ہے، اور بہت ساری نعمتیں ظاہری طور پہ دنیا کے آپ کے پاس ہیں، تو تب بھی آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، دل بے چین رہے گا، ایک غم کی کیفیت ہوگی، پریشانی کی کیفیت ہوگی. تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے. یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس دل کے اندر سکون جو ہے وہ اللہ ہی ڈال سکتا ہے. اور جو انسان اللہ کو جانتا ہی نہیں اور اللہ سے مانگتا ہی نہیں تو اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جس نے فیصلہ کرنا تھا دل کے سکون کا اسی کو چھوڑ دیا، اسی کو رد کر دیا، اسی کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو پھر کہاں سے دل کا سکون ملے گا؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. یاد رکھیں کہ ہمارے کنٹرول میں تو ہمارا ایک سانس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نمرود جیسے شخص کے تکبر کو ایک مچھر سے ختم کر دیا تھا.
تو اتنا بڑا انسان ظاہری طور پہ جس کا اتنا مال تھا اور اتنا اتھارٹیٹیو تھا اور اتنا انفلوئنس تھا اور لگتا تھا کہ بس ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اس کی سارا تکبر ختم کر کے دکھا دیا. تو کیا کنٹرول میں ہے؟ اس کے کنٹرول میں تو ایک مچھر بھی نہیں تھا. ظاہری طور پہ بے شک ہمیں لگتا ہو کہ ہم پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسے واقعات سے حقیقت دکھاتا ہے کہ تمہارے کنٹرول میں تو ایک مچھر بھی نہیں ہے، تم باقی کیا کنٹرول کرو گے؟ تو اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں، اور ہمیں اسی مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتے. کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک قدم اٹھایا تو کیا ہوا، اس کی کمر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ بالکل بیڈ کے اوپر آ گیا. میرا اپنا ایک دوست تھا، اس نے مجھے بتایا، بہت عرصے بعد جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیک کا بڑا مسئلہ ہوا اور آپریشن ہوا اور وہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا. تو میں نے کہا یار تو اچھا خاصا تھا، تیرے تو کوئی پرابلم بھی نہیں تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا کچھ نہیں یار، بس آفس میں تھا، میں صرف نیچے جھکاؤں کچھ اٹھانے کے لیے، مطلب کوئی ہیوی چیز بھی نہیں، مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز نیچے پین گرا یا کچھ ہوا، بس نیچے جھکاؤں. کہتا ہے میں اٹھانے کے لیے بس جھکاؤں اور میں وہیں لیٹ گیا. اس کے بعد میں اٹھ نہیں سکا، مجھے اٹھا کے لے کے گئے اور پھر میرا پورا آپریشن ہوا، اور آپریٹ ہونے کے بعد جو ہے میں اس حالت میں ہے کہ میں تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوں. دس از آر ریالٹی. یہ تو ہماری اوقات ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے بالکل ٹھیک تھا، اگلے لمحے میں صرف جھکا اور پوری دنیا چینج ہو گئی. تو یہ کون فیصلے کر رہا ہے؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں. لمحہ لمحہ ایک چیز میں ایک قدم پہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور ہمیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ جو اللہ سبحانہ نے بتایا نا کہ میں معیشت تنگ کر دوں گا، تو آپ سوچیں اگر ہم پہلی چیز پوری کر لیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا. تو اٹس اے ون ون سچویشن. اور اگر اس کے اپوزٹ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی خراب ہوگی، اور ایسا انسان کبھی بھی نہ دنیا میں اصل کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے.